بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جس بندے کے جسم پر یہ دونوں نشانیاں موجود ہوں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کا سب سے پیارا اور مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی شان اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، یہی جسم، یہی اعضاء، یہی خد و خال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا زندہ مظہر ہے۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر جو مختلف نشان ظاہر ہوتی ہیں، وہ انسان کے اخلاق اور کردار کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر یہ دونوں ظاہر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور وہ بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بھی انسانی جسم پر انہی دو نشانوں کے حوالے سے ہے۔ انسان کے جسم کے کن کن اعضاء پر اگر یہ نشان پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہوتی ہیں۔ وہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہے جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتی ہیں، کیونکہ ان نشانوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر ہوتی ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت برستی ہے۔ بس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے کہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ تو ان دو نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ اور ناظرین، واقعہ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمتیں نہ دی جائیں تب بھی ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی اندھے سے پوچھے۔ زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی گونگے سے پوچھے۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور اس کے اعضاء و اجوار بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا کون مستحق ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو ادھر کنار ان نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی تعلیم دی اور ان کے انکار سے منع کیا۔ بس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے
انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہے۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ یقین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں نہ ادا کرے جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ بھی سکھایا۔ ناظرین، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایا نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استناد کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش اور بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا اور اس کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرما دیتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے، اس کے 3 رستے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، لہٰذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر گزاری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا، اللہ کی نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیں، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی بن حازم کے پاس آیا اور پوچھا، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو وہاں پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا، اور کانوں کا شکر کیا ہے؟ آپ بولے، کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم زاہد نے فرمایا، شکر معاصی سے رک جانا اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو، اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اسے سردی، بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہے اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معاصی کی چیزیں نہ سنے نہ دیکھے، جیسے غیبت یا فحش بات یا گانے اور میوزک، برے مناظر نہ دیکھے، اللہ کے حرام کردہ مقامات پر چل کر نہ جائے، اپنے ہاتھوں سے برے کام نہ کرے، بری تحریر نہ لکھے، غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام نہ لکھے اور نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کرے، اسے سمجھے،
علم کے اصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کرے، نفع بخش اور مفید پیغامات سنے۔ اسی طرح اعضاء و جوار کو بھی اس رب کی فرما برداری میں لگا دے۔ ناظرین، جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں، بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر گزاری کی نعمت میسر آ گئی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنی مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ناظرین، ہم جب بھی اپنے رب کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکر ادا بھی کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکر بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے پیار بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر، اس کی عبادات میں زیادتی کر کے یاد کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ مگر جب انسان کو اللہ نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر گزار والا بندہ بن جائے، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو مجھے نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے۔ پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمتیں یعنی مغفرت کے اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی برکت زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھی بھر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبقے آسمان سے لے کر 7ویں طبقے زمین تک بھر جاتی ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کی اور اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعور بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اس کا اسے صلہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے یا اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے۔ یہ درست نہیں۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اس کا شکر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے وہ نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق، اعمال اور اولاد میں برکت پڑ جاتی ہے، اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جائے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شعور ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نشانیاں جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے
کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کو جو رستے میں زحم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹہنوں پر، ماتھے پر جو نشان کالے پڑ جاتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگوں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، جن کے ٹہنوں پر اللہ کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہے، ان کی ماں باپ بھی خوش نصیب ہے، اور جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی ایک لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج یہ نیت کریں، ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گی کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے تاکہ یہ نشان ہمارے جسموں پر بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔